السلام علیکم. میں جب بھی سوشل میڈیا کھولتا ہوں تو ایک بات بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں اپنے قریبی دوستوں سے ملنے پر بھی اور اکراس دا بورڈ بھی اگر سوشل میڈیا کو دیکھوں تو بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا کی شروع سے سب سے پاپولر جماعت رہی ہے، اور یہ بات میرے لیے شروع سے کنسرن کا باعث بھی رہی ہے. خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سپورٹ کا کیا میگنیچیوڈ تھا. جنرل ذلیل الاسلام سے لندن میں ملاقات کرتے ہیں، طاہر القادری پرویز الہی چودھری شجاعت کے ساتھ جنرل ذلیل الاسلام سے لندن میں ملاقات ہوتی ہے، دھرنے دیے جاتے ہیں خان صاحب کے لیے، وہ سارا سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے اینڈ آل دیٹ. اس میں ایک مجموعی اتفاق پایا جاتا ہے. خود ان کے پڑھے لکھے چاہنے والے اس بات کو کہیں نہ کہیں تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ہاں خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی اینڈ آل دیٹ. لیکن اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد خان صاحب کی سوشل میڈیا پاپولیرٹی کو ڈسکس کرنا ہے. کچھ منطقی اور عقلی دلائل ہمیشہ سے میری سوچ میں رہے کہ آخر اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے ہو سکتا ہے. ایک جماعت جو اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے، دوسری جماعت بھی اپنا ووٹ بینک رکھتی ہے، دونوں کا اگر پبلکلی ووٹ بینک جو ہے فرض کیجئے کہ 1 کروڑ ووٹ پی ایم ایل این کا ہے اور 1.5 کروڑ ووٹ پی ٹی آئی کا ہے، لیکن سوشل میڈیا پریزنس میں دیکھیں تو 5 لوگ آپ کو پی ایم ایل این کے ملیں گے اور 50 سے زیادہ لوگ آپ کو پی ٹی آئی کے ملیں گے. یعنی کہ ڈیفرنس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کئی 100 گنا زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ رہا. یہ بات ہمیشہ سے میرے لیے تشنگی کا باعث رہی اور اس کے لیے منطقی عقلی دلائل میرے مطلب تشنگی کا باعث رہے کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے، اتنا بڑا ڈیفرنس کیسے آ سکتا ہے. بہرحال وہ تشنگی اپنی جگہ برقرار رہی. پھر ایک وقت آیا کہ جب اس قسم کے کچھ شواہدات سامنے آئے جو کہ ہمارے نیشنل میڈیا پر عام طور پہ اس طرح کی خبریں زینت نہیں بنتی، اور اس وقت اس بات کو ڈسکس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ بہت سے جب بھی آپ اس بات کو سوشل میڈیا کھولیں تو آپ اس بات کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی سوشل میڈیا پر باقی جماعتوں سے بہت زیادہ آگے ہے. بہرحال بیک ٹو دا ٹاپک کہ یہ کیوں ہوا ایسا. فیس بک نے بیسیکلی ایک کمپنی ہائر کی، گرافیکا نام کی کمپنی تھی. اس کمپنی کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر یعنی کہ فیس بک کے اوپر ایسے لوگ جو ان ایتھیکل بیہیویئر CIB بیسیکلی جو یہ کام شروع ہوا وہ ایسے ہوا کہ فیس بک نے اپنے سیکیورٹی فیچرز کو امپروو کیا، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ ایسے لوگ جو اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو چھپا کر منظم انداز میں، یعنی کہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی شناخت کو چھپایا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ فیس بک کے اوپر پوسٹوں پہ پوسٹیں ڈال رہے ہیں، گرافکس کے ذریعے ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور نیوز ڈال رہے ہیں. اب وہ نیوز سچی ہے یا غلط ہے دیٹ از ناٹ دا کنسرن، لیکن یہ لوگ اپنی شناخت چھپا رہے ہیں اور پبلک اوپینین کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے مینیپولیشن کرنی ہے تو اپنی آئیڈینٹی کو مت چھپائیں. تو فیس بک کا بیسیکلی جو سیکیورٹی فیچر تھا وہ یوں امپروو ہوا، اور اس کے مطابق پھر انہوں نے ایک آپریشن لانچ کر دیا گرافیکا کمپنی کے ذریعے کہ فیس بک ایسے تمام اکاؤنٹس کو بند کر دے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پریزنس تو رکھتے ہیں، ان کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز ہیں، لیکن وہ پیجز اپنی آئیڈینٹی کو چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے منظم انداز میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے 1 اپریل 2019 کی کہ ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی فوج کے اہلکاروں سے منسلک سینکڑوں اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے. جی ہاں، دوبارہ سن لیں، پاکستانی فوج کے اہلکاروں سے منسلک سینکڑوں اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ انڈین کانگریس کے بھی بہت سے اکاؤنٹس کو بند کیا گیا تھا. وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ وجہ یہ کہ بہت سے لوگ اپنی شناخت کو چھپا کر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹیں کر رہے ہیں. انہیں اس چیز سے کنسرن نہیں تھا فیس بک کو کہ آپ نے کیا مواد جاری کیا، وہ یہ کہ ان کا صرف ایک ہی کنسرن تھا کہ آپ نے اپنی شناخت کیوں چھپائی ہوئی ہے. تو اس بنا کے اوپر وہ سینکڑوں اکاؤنٹس بند کر دیے گئے. یہ ایک بہت ہاریفائنگ قسم کی خبر تھی ان ٹرمز کہ اس پر مواد کیا تھا. ہمارے لیے یہ کنسرن ہے، فیس بک کے لیے یہ کنسرن شاید نہیں تھا. تو بحیثیت پاکستانی کے میرے ذہن میں سب سے پہلا کویسچن یہی آئے گا کہ ایک تو یہ کہ پاکستانی ISPR کے سینکڑوں اکاؤنٹس کو بند کر دینا کس بنیاد پر کیا گیا؟ کہ وہ اپنی شناخت چھپا رہے تھے. چلیں
ہو سکتا ہے کچھ اس قسم کی خبریں ہوں جو دی جانے کے لیے اپنی شناخت چھپانا بنتا ہے, تو بینگ اے پاکستانی میں اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہوں. لیکن سب سے بڑا کویسچن یہ تھا کہ آخر ان پیجز پر مواد کیا تھا, ان کی ریچ کیا تھی. تو تقریباً ایک پیج کے اوپر جو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 28 لاکھ لوگ فالو کرتے تھے سوشل میڈیا کے ان پیجز کو, اور ان پر جو مواد تشہیر کیا جاتا تھا اس میں اینٹی انڈین ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا. جسٹیفائڈ ہے پاکستان کا اینٹی انڈین ایلیمنٹ, سمجھ میں آتا ہے ہمارے درمیان میں, مطلب انڈیا ہمارا ایک روایتی دشمن ہمیں پتہ ہے, بتایا جاتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ لائک ٹو ایکسیپٹیبل کہ بھئی ان کے خلاف ایک ان پیجز پر ایلیمنٹ بلڈ کیا جا رہا تھا, کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے کیا جا رہا تھا. یہاں پر دو اور ایسے پوائنٹس ہیں جو ان اکاؤنٹس پر تشہیر کیے جاتے تھے, وہ بہت کنسرن کا باعث تھے, جو بیسیکلی اب مطلب جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو نقطہ اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ ہوا کہ اس میں جنرل آصف غفور صاحب کی ذاتی تشہیر بہت زیادہ کی گئی. دوسرا, خان صاحب کو پروجیکٹ کیا گیا بحیثیت ایک سیاسی لیڈر کے, اپ کمنگ ایمرجنگ لیڈر کے, اور بہت ہی ان میں تشہیر کا مواد خان صاحب کے لیے جاری رکھا گیا. اب جب ان اکاؤنٹس کو فیس بک نے پکڑنے کی کوشش کی, لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, تو ان میں لوگوں نے رابطہ نہیں کیا, ان میں یہ لوگ ریچ میں نہیں آئے, ٹھیک ہے, اور آخرکار الٹیمیٹلی یہ اکاؤنٹس کو بند کرنا پڑ گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. ہم سب جانتے ہیں کہ آصف غفور, جنرل آصف غفور کی پاکستان تحریک انصاف سے پیار محبت کی داستان ہم سب کو پتہ ہے. ویسے یہاں پر ایک اور بھی ضمناً میں ایک اور چیز ڈسکس کر دوں کہ آپ کو اس معاملے پر یہ بھی چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جنرل جو بابر افتخار ہیں, اور یا اس وقت کے ISPR کے جو چیف ہیں, آئی تھنک احمد شریف صاحب ہیں اس وقت, یہ والے جنرل اور ان سے پہلے والے آصف غفور صاحب کے جتنے پاپولر کیوں نہیں ہو سکے, اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہاں پر جو ہے وہ جو ایک پورا سیٹ اپ کام کر رہا تھا, جو سیٹ اپ اس وقت کام نہیں کر رہا اس وقت, اسی لیے شاید سرونگ جنرلز اتنے پاپولر نہیں ہیں جتنا کہ اس وقت ایک پوری تحریک انصاف کی پروجیکشن تھی, اور اس کے لیے ان آئیڈینٹیفائڈ جو ہے وہ پیجز کام کر رہے تھے, پھر جنہیں پکڑا گیا اور فیس بک نے بند کیا, اور اس کو ISPR نے کہیں پر بھی اس بات کو, اس رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا. یہ ایک منطقی عقلی دلیل مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید یہ ہوا کہ پھر 2021 میں پھر ایک بار ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے, اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے, پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ISPR کا نام لے کر انہوں نے ایک رپورٹ دے دی, پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ایک الفا پرو نام کی کمپنی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی میں, جو بیسیکلی پہلے شادی بنانے والی, شادیاں کروانے والی کمپنی تھی, ویڈنگ پلانر کمپنی تھی, جو کہ پھر سوشل میڈیا کی PR مینجمنٹ کی کمپنی بن گئی. اور اس میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو اس قسم کی پوسٹیں کرتے تھے, جو کہ پہلے وہ والے پیجز جو ISPR کے میں نے آپ کو بتائے تھے کہ وہ مطلب ان آئیڈینٹیفائڈ پیجز, وہ ISPR کے وہاں سے وہ کرتے تھے. اب یہ جو پیجز جو اب نئے جو بند کیے گئے, ان کو جوڑنے کا کام انہوں نے ایسے بتایا فیس بک نے کہ یہ جو پیجز ہیں جو لوگ ان کو یوز کرتے ہیں, جب ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان میں سے کوئی بھی رابطے میں آیا ہی نہیں. جب ان سے کویسچننگ کرنے کی کوشش کی گئی تو کچھ لوگوں نے جنہوں نے جواب دیا تو سوال گندم جواب چنا, پوچھا کچھ جاتا تھا, جواب کچھ اور دیا جاتا تھا. وہ سارا کچھ ان سے ڈیٹیلنگ جو بھی ہوئی کویسچننگ کی, وہ انہوں نے فیس بک نے BBC پر 4 اپریل 2021 کو یہ آرٹیکلز جو ہیں یہ چھپے ہوئے ہیں. میں ان کے لنکس بھی شیئر کر دوں گا, وہ آپ ڈیٹیلز میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہاں پر ان ڈیٹیلز کو سیدھا انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ کیسے یہ سب چیزیں کام جاری رہا. اب ہوا یہ کہ جب الفا پرو نام کی کمپنی کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو ان میں سے کوئی بھی ریچ میں نہیں آیا. تو اب ایک چھوٹا سا جو ایلیمنٹ ہوا جس سے کہ فیس بک کی کمپنی ان کو ISPR اور الفا پرو کو لنک کرتی ہے, اور ان کا مواد لنک کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو. وہ ایسے کہ الفا پرو ہی وہ کمپنی ہے جس نے
جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو یہ انڈین طیارہ کلبھوشن یادو والا جو معاملہ ہوا تھا، جس میں پاکستان فورسز نے ایک انتہائی شاندار قسم کا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور انڈین پائلٹ کو پکڑا، یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ایک شاندار انسیڈنٹ، آئی مسٹ سے کہ اس دن میں بھی بڑا جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جب ہوا تھا تو بہت غصہ آیا تھا کہ یہ لوگ اندر کیسے آ گئے اور ان لوگوں نے کیسے کیسے کیا. سو بینگ اے پاکستانی میرے لیے بہت کنسرن تھا، لیکن جب یہ دیکھا کہ کلبھوشن یادو پکڑا گیا اینڈ آل دیٹ تو بڑی ایک خوشی سی ہوئی. بہرحال تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ والا جو انسیڈنٹ تھا اس کے اوپر ایک دستاویزی فلم بنائی گئی. یہ دستاویزی فلم جو ہے وہ بھی الفا پرو نام کی اسی کمپنی نے بنائی، اور یہی الفا پرو کمپنی فیس بک کے انہی پیجز کو چلا رہی تھی جس پہ کہ عمران خان کی پروجیکشن کی جا رہی تھی، اور ان کی ریچ کا اندازہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 28 لاکھ لوگوں تک یہ پیجز ریچ کرتے تھے. تو یہاں سے اب مجھے وہ چیز کا ایک منطقی اور عقلی دلیل سمجھ میں آتی ہے کہ خان صاحب کو صرف لندن میں جا کر بنفس نفیس جنرل ظہیر الاسلام، وہ جو ہیں اپنا پرویز الہی، چوہدری شجاعت حسین، طاہر القادری، اس وقت مبشر لقمان اس میٹنگ میں شامل تھے لندن میں 2014 میں جا کے، صرف وہاں پر ملتے نہیں ہیں. اس کے بعد صرف عدالتوں میں جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ شوکت عزیز صدیقی سے صرف نہیں ملتے، بلکہ اور وہ جو ہیں ہمارے ارشد ملک صاحب کی ویڈیوز کے ذریعے صرف عدالتوں کو مینیپولیٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بہت ہی بڑا آپریشن لانچ کیا گیا تھا، اور پھر اسی کے وہ نتائج نکلتے ہیں جس کو میں کم از کم اس رینک میں رکھتا ہوں کہ اسی لیے باقی تمام جماعتوں سے اتنا بڑا ڈیفرنس ہے. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی جو حکمت عملی ہے وہ باقی جماعتوں سے بہتر ہے، لیکن اس کا ڈیفرنس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ 100 اور 5 کا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ جو 100 اور 5 کا جو ڈیفرنس ہے اس کی وجہ یہ وجوہات تھیں کہ جنرل آصف غفور ISPR کے اس وقت کے جو DG تھے وہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہے تھے، جنہیں فیس بک نے اپنی تحقیقات کے ذریعے جب پکڑا تو ان پیجز کو بند کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ISPR ان سب کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ کر دیتا، کیونکہ نام لے کر ISPR کا نام لے کر 2019 میں یہ کمپنی نے شائع کر دیا کہ یہ ایسے ایسے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، اور وہ پوری رودات بیان کی کہ کہاں پر یہ کمپنی قائم تھی، کس طریقے سے کرتے تھے. پھر اس میں مزید ڈیٹیلز کے اندر بھی ہے، یہ آپ چاہیں تو خود بھی پڑھ لیں، اور اس میں ایک بڑی زبردست جو ہے وہ بڑا مزاحیہ سا واقعہ یہ بھی ہے کہ پہلے ان پیجز سے پوسٹیں کی جاتی اور ان پوسٹ کے بعد کمنٹس کیے جاتے تھے. یہ کمنٹ کرنے والے لوگوں کو بھی یہ کمنٹ جو ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے بتائے جاتے تھے کہ بھئی آپ وہاں جا کر یہ والا کمنٹ کر دیں. تو بعض اوقات ہوتا یہ تھا کہ پوسٹ کوئی اور تھی اور کمنٹ کہیں پر اور کرنا تھا لیکن کہیں اور کر دیا. تو لائک مطلب اس کے انہوں نے ایگزامپلس بھی دیے ہوئے ہیں کہ لائک انڈین کے خلاف یا پشتون تحفظ موومنٹ کا جو منظور پشتین ہے اس کے خلاف اگر کوئی پوسٹ کرنی تھی کی گئی اور اس میں کمنٹ میں کوئی اور کمنٹ آ گیا، اینٹی انڈین کمنٹ آ گیا یا کوئی اور بالکل ان ریلیٹڈ کمنٹ وہاں پر کر دیا، اس کی بھی ریزن یہ بتائی گئی جس سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ کمنٹ کرنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جو کہ ان پوسٹوں کو پھر آگے مزید پاپولر کرتے تھے. تو یہ ایک سلسلہ جاری رہا. اور پھر اب آپ اس کو اس انداز سے بھی سمجھیے کہ جنرل آصف غفور صاحب جو ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو موجودہ ISPR کے احمد شریف صاحب ہیں، جنرل احمد شریف ہیں، یا اس سے پہلے جنرل بابر صاحب جو تھے، یہ ان میں سے کوئی بھی اتنے پاپولر نہیں تھے جتنے کہ خود آصف غفور صاحب تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ISPR خود امیج پروجیکشن پر کام کر رہا تھا، اس کے لیے ٹیکس پیئرز کا پیسہ استعمال کیا جا رہا تھا. اب اسی وجہ سے یہاں پر خود آصف غفور صاحب کی پاپولیرٹی ان کے جو مقابلے میں جنرلز ہیں ISPR کے، ان کی پاپولیرٹی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کی پروجیکشن کی جا رہی تھی. اسی طرح سے جس جماعت کو وہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے کیا جا رہا تھا، پاپولر کیا جا رہا تھا، ان کی پاپولیرٹی اور ان کے مقابلے میں میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان کی پاپولیرٹی میں آپ جو اتنا بڑا ہیوج ڈیفرنس دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہ تھا کہ ایک منظم ادارہ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ PR کمپنیز کے ساتھ پروجیکشن میں لگا ہوا تھا. اور
اس کا نتیجہ آج کیا نکلتا ہے، اس کے معاملات مطلب کتنے دور رس نتائج اس کے برآمد ہوئے، ان کی وجہ سے قومی سطح کے اوپر کتنے زیادہ تضادات پیدا ہو گئے، وہ میں پھر کبھی اس پر ڈسکس کروں گا. یہاں پر صرف بتانا مقصد یہ تھا کہ کیسے آئی ایس پی آر خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے امیج پروجیکشن کر رہا تھا بقول فیس بک اور بقول فیس بک کی جو کمپنی گرافیکا ہے اس کے مطابق. اور یہ پبلش ڈاکومنٹ ہے، میں ان کے لنکس بھی یہاں پر شیئر کر دوں گا، آپ جا کے ان کو پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے اس میں اسکرین شاٹ دیے ہیں کہ ان پہ مواد کس قسم کا تھا، یہ لوگ کام کیسے کرتے تھے، کہاں پر کام کرتے تھے، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطے نہیں ہوئے، جو نمبر بتائے گئے وہ بند تھے، اور پھر نام لے کر مطلب 2019 میں تو نام لے کر کہا گیا، لیکن انہیں کہیں پر بھی ان رپورٹس کو چیلنج نہیں کیا گیا. اب ایک بہت اہم اور آخری چیز کہ یہ بات ہمارے نیشنل میڈیا پر کیوں نہیں کور کی گئی. کسی نے مرنا تھا یہ باتیں کر کے. میں بھی صرف اس لیے یہ رسک اب اس لیے لے رہا ہوں کہ حاضر جو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا شاید ابھی اپنی امیج پروجیکشن کا اس طرح کا پروٹوکول نہیں جاری جیسا کہ راحیل شریف صاحب کا اور باقی جو میں نے نام لیے ہیں. ابھی اس سے پہلے میں بار بار نام نہیں لے کر پھنسنا چاہتا، تو لے لی ایک دفعہ بہت ہے، نہیں بڑھائے گا. تو ان کی امیج پروجیکشن کی بہت بڑی ایک جو ہے نا وہ سسٹم چل رہا تھا. سو حاضر سروس جو اس وقت جو ہیں یہ لوگ اپنی امیج پروجیکشن کے لیے وہ سارا سیٹ اپ نہیں چلا رہے ہیں، اسی لیے سوشل میڈیا کے اوپر ان پر تان و تشنی اور لعن طعن آپ کو زیادہ سننے کو مل رہی ہے. جنرل عاصم منیر کی، جنرل ندیم انجم کی اور جنرل احمد شریف کو، ان کو آپ کو طنز کرتے ہوئے لوگ زیادہ سننے کو ملیں گے، کیونکہ ایک پورا جو سیٹ اپ جو پورا کام کر رہا تھا اپنی ذاتی پروجیکشن کا اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے جو پورا ایک سیٹ اپ کام کر رہا تھا، وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے. تو یہی تھا وہ میرا آج کا کنسرن جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. اگر میری کوئی بات ایسی آپ کو لگے کہ جو حقائق کے برخلاف ہے، میں نے غلط تجزیہ کر دیا ہے، تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، میں اپنی تصحیح کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. دوسری چیز، اگر کوئی بھاون نگر میں رہنے والا شخص مجھ سے اس معاملے کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہے آن فیس بک، آن اینی ویئر، آن ویڈیو، تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. مجھ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ کہیں میں غلط تو نہیں تھا ان چیزوں میں کہ آئی ایس پی آر عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا پبلسٹی کو مینیج کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے تک. السلام علیکم.